پاکستان کی آپ سمجھے کہ کامیابی، سفارتی کامیابی کہ امریکہ نے پاکستان میں جو دہشت گردی کرنے والے جو ایلیمنٹس ہیں جو بھارت کے پروردہ بھی ہیں اور اس کی فنڈنگ کے اوپر یہ والے کام کرتے ہیں، ان کو جو ہے وہ دہشت گرد قرار دے دیا ہے امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے۔ مجید بریگیڈ اور جو ہے وہ بی ایل اے کو مجھے اصل میں سلمان صاحب نے ڈسٹریکٹ کر دیا بیچ میں بول کے۔ تو جناب اس کے علاوہ اس کے اوپر جو ہے چونکہ ہمارے آرمی چیف ہیں وہ وہاں پر موجود تھے اور اس جو کارروائی ہے یہ امریکہ کی، اس کو ان کی اس سفارتی کوشش سے بھی جوڑا جا رہا ہے، لیکن خیر پاکستان کی وزارت خارجہ نے اس کا خیر مقدم بھی کیا ہے اس فیصلے کا، اور اس سے یہ ایک اتنی بڑی کامیابی ہے کہ اب آنے والے دنوں میں بھارت جو ہے وہ شاید اس کے لیے ان کو سپورٹ کرنا اتنا آسان باقی نہ ہو جتنا آسان اب ان دنوں ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو یورپ میں پناہ لیے ہوئے ہیں، جو پاکستان میں کھل کے جو دہشت گردی ہوتی ہے اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایک آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں سو کالڈ، تو وہ بھی شاید اب ان پناہ گاہوں میں باقی نہ رہ سکیں۔ اور باقی زوب میں اب تک جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز کی کارروائی کے نتیجے میں 50 کے قریب جو خارج ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ اور میں پھر وہی بات کہوں گا کہ یہ خوارج ہوں یا فتنۃ الہندوستان ہوں، یہ جس قسم کی بھی دہشت گردی ہے وہ بلوچ قومیت کے نام کے اوپر ہو یا ٹی ٹی پی کی کسی سکول آف تھاٹ کی وجہ سے ہو، ان کے پیچھے بھارت ہے، اور بھارت کا جو پیچھے ہونا ہے وہ خود بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں، بڑے فخر سے کرتے ہیں، اور جنگ کے دنوں میں تو بہت کھل کے بھی انہوں نے کیا، اور جو دہشت گرد ہیں وہ اس سے کبھی انکار بھی نہیں کرتے۔ ایون کہ ہربیار مری صاحب سے لے کے دوسرے تیسرے جو لوگ ہیں وہ کھل کے اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہمیں سپورٹ بھارت کی طرف سے ہے۔ تو باقی پاکستان کے اور امریکہ کے جو تعلقات میں جو بہتری آ رہی ہے، اور یہ اس کا ایک جو ایلیمنٹ آپ کے سامنے آیا ہے، ایک نمونہ کہ پاکستان کی جو درینہ خواہش تھی وہ امریکہ نے پوری کی، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں، اور پاکستان کا مطالبہ تھا کہ ان کو دہشت گرد قرار دیا جائے۔ اس کے بعد فنانشل ٹائم کی ایک رپورٹ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے جو بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں اس کی وجہ سے بھارت میں بہت پریشانی پائی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ جو پاکستان کی اندرونی سیاست کے معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ 14 اگست کو ایک بار پھر احتجاج کی کال ہے، لیکن بیرسٹر غور صاحب کے ہاں شاید کوئی جو بیٹر سینس پرویل کر جاتی ہے، انہوں نے یہ والی بات کہی کہ ہم جشن آزادی بھی منائیں گے اور اپنے لیڈر کی رہائی کا مطالبہ بھی کریں گے، حالانکہ یہ جشن آزادی کی آڑ میں ایک احتجاج کرنے کا جو ان کا پلان تھا پچھلے سال بھی تھا، اب کی بار بھی ہے، 5 اگست کی ناکامی کے بعد بھی ہے، اور یہ ہو سکے گا کہ نہیں ہو سکے گا، عدالتوں سے ان کو سزائیں ہو رہی ہیں، جائیدادیں قرق ہو رہی ہیں، اس کے باوجود کیا ان کو لگتا ہے کہ جو نیگیٹو پالیٹکس جو وہ کر رہے ہیں اس کی، یا جو انتشار پسندی والی جو سیاست ہے اس کا کوئی مارجن یا اس کی کوئی سپیس باقی پیچھے بچتی ہے؟ اور اسی طرح نوجوانوں کا آج جو ہے وہ عالمی دن ہے، اور مریم بی بی نے آج ایک ان کے بارے میں، نوجوانوں کے بارے میں جو گفتگو کی ہے، ایک پیغام ہے ان کا کہ اور پھر وہ ان کا کنسرن اور ان کا جو فوکس ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ وہ نوجوانوں کو کس طرح سے کہہ لیں کہ ایک کارآمد شہری بنانے کے لیے اپنی پالیسیز بھی وضع کر رہی ہیں، اور ان کے اوپر یعنی کہ نوجوانوں کے اوپر تو خیر پورے پاکستان کو، لیکن مریم بی بی کو بھی بڑی امیدیں ہیں کہ وہ پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں گے۔ اسی طرح چونکہ یہ صحافیوں کا شو ہے تو میں خصوصی طور پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں ان 6 صحافیوں کا جو اپنا فرض ادا کرتے ہوئے غزہ میں اسرائیل کی دہشت گردی کا نشانہ بنے۔ انصل شریف صاحب ان میں سے ایک صحافی ہیں، اور صحافیوں کے مقدر میں اس طرح کی جو زندگی بھی اسی طرح کی ان کی اسی طرح کی ہوتی ہے، اور کام کے دوران ان کو اسی طرح کے حالات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس پر ہی بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا جناب سلمان غنی صاحب نے لاہور اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ہم خالد قیوم صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور نور اللہ صاحب بھی۔ آپ تینوں کا بڑا شکریہ سر، یہ کتنی بڑی کامیابی ہے یہ، یا ہم ویسے بیٹھ کے خوش ہو رہے ہیں، یہ ہم کسی خوش فہمی کا شکار ہیں، یا ہم تھوڑا سا اس کو زیادہ محسوس کر رہے ہیں، زیادہ وارملی ویلکم کر رہے ہیں امریکہ کے اس فیصلے کو، یا یہ حقیقی معنوں میں ایک بڑی افیکٹو ایک فیصلہ ہے؟ دیکھیں عمران صاحب، یہ بیرونی محاذ پر ایک اہم پیش رفت ہے
BLA پہلے ہی وہ جو عالمی دہشت گردی کی تنظیموں میں وہ شامل ہو چکی تھی. یہ مجید بریگیڈ وہاں پر بڑا ایک منظم گروہ ہے جی اور یہ منظم انداز میں کارروائیاں کرتا رہا ہے. اور اب جب آپ ذوب کی کارروائیوں کا ذکر کر رہے ہیں، پچھلے 4 روز سے مسلسل دیکھیں ذوب اور اس کے متعلقہ علاقے یہ ان کا گڑھ تصور کیے جاتے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سیکورٹی فورسز نے بھی بڑے منظم انداز کے اندر ان کا کلا کما کرنا شروع کیا ہے. اور جب آپ بلوچستان کی بات کرتے ہیں تو ایک بات بڑی کلیئر رہنی چاہیے کہ یہ بلوچستان بڑا پرانا ٹارگٹ ہے. نریندرا مودی صاحب کے بیانات ریکارڈ پہ موجود ہیں. آپ کو یاد ہے انہوں نے جلسے میں کہا تھا کہ جی مجھے بلوچستان سے کالز آتی ہیں. تو آپ کو مقبوضہ کشمیر سے کالز نہیں آتی جہاں پر انسانی حقوق کی سب سے زیادہ خلاف ورزیاں ہوتی ہیں؟ جی اور یہ بلوچستان ہی تھا. یہ جو کلبھوشن نیٹ ورک جو تھا وہ بلوچستان کے لیے تھا، اور پھر جب وہ پکڑا گیا اس کے بعد نیٹ ورک ٹوٹا، لیکن انہوں نے کارروائیاں نہیں چھوڑی. جب یہ بلوچستان کے اندر دہشت گردی اور تخریب کاری ہوتی ہے تو ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے کہ یہ بلوچستان ان کا ٹارگٹ کیوں ہے. بلوچستان رقبے کے اعتبار سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے. بلوچستان میں ہمیشہ کہتا ہوں پاکستان کا معاشی مستقبل ہے. وہاں پر گوادر کی بندرگاہ ہے، وہاں پر سی پیک کے پروجیکٹس ہیں، اور یہ دہشت گرد وہاں پر دہشت گردی کی کارروائی کر کے پاکستان کے معاشی مستقبل سے کھیلنا چاہتے ہیں. دیکھیں بات یہ کہ ہم نے بھارت کے خلاف ایک بڑی جنگ جیتی ہے. کیا وہ اس شکست کو ایسے ہی تسلیم کر لیں گے؟ آپ دیکھیں کہ جب سے بھارت کو شکست ہوئی ہے اس کے بعد سے اب پختونخوا کے اندر اور بلوچستان کے اندر زیادہ کارروائیاں ہو رہی ہیں. یہ تو پاکستانی فورسز کا بڑا کریڈٹ ہے کہ وہ ان کی جڑیں کاٹ رہے ہیں، ان کا کلا کما کر رہے ہیں، اور یہ معاملہ بھی زیادہ دیر نہیں چلے گا. فوج کو بالآخر کامیابی ہوگی. اگر بھارت جیسی طاقت جو ہے اسے شکست فاش ہوئی ہے، اسے دن کے اندر تارے دکھائے ہیں، ان کو دھول چٹائی ہے، تو یہ تو ان کے گروپ بنائے ہوئے ہیں. یہ بات ہے کہ یہ سلسلہ ٹوٹے گا، اور اصل بات یہ ہے کہ لوگوں کو ساتھ ملنا چاہیے. دیکھیں یہ پاکستان کی جنگ ہے. جب ہم معاشی صورتحال کی بات کرتے ہیں، اور دنیا بھر کے اندر اب پاکستان کو پذیرائی اس لیے مل رہی ہے کہ پاکستان دفاعی اعتبار سے ناقابل تسخیر ثابت ہوئے. لیکن یہ بڑا کریڈٹ ہونے کے ساتھ عمران صاحب ہم آگے کی طرف تب بڑھیں گے جب ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سنجیدگی اسلام آباد پر طاری ہے کہ ہم نے معاشی حوالے سے آگے کی طرف بڑھنا ہے. آپ نے یوم آزادی کا ذکر کیا. یہ یوم آزادی ماضی کے یوم آزادیوں سے مختلف ہے. اس دفعہ جوش اور جذبہ زیادہ ہے، اس لیے کہ وہ خطرات اور خدشات، وہ چڑھ دوڑنے کی باتیں، وہ مزہ چکانے کی باتیں. آپ ذرا مودی صاحب کی نفسیاتی کیفیت کا تو جائزہ لیں. ابھی تک وہ نارمل نہیں ہوئے، اور کوئی ایک دن ایسا نہیں آتا جب ان کی ریاست کے ذمہ داران اور ان کے پولیٹیشین انہیں ایکسپوز نہ کرتے ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دہشت گردی کا افریت جو ہے اس کا کلا کمی میں بنیادی کردار تو پاکستان کے فورسز کا ہے. لیکن جب تک دیکھیں بھارت کے خلاف ہمیں بڑی فتح کیوں نصیب ہوئی کہ 22 اپریل سے پہلے کا پاکستان اور 22 اپریل سے بعد کا پاکستان دیکھیں کہ جب بھی ہم قوم بن کے اپنی فوج کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں نا، ہمیں بڑی کامیابی ملی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب دہشت گردی کو کچلنے کے لیے ایک پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ اور پاکستانی قوم کو اپنی فوج کے پیچھے کھڑے ہونا چاہیے. اس محاذ پر بھی کامیابی ملے گی. خالد قیوم صاحب، بات یہ ہے کہ جو انٹرسٹ ہوتے ہیں قوموں کے، دنیا یا امریکہ کے آپ لگا لیں صاحب کہ وہ پاکستان کے ساتھ اگر تجارتی معاہدے کر رہا ہے، پاکستان کے اندر اس کو لگتا ہے کہ اتنا پوٹینشل ہے. جس طرح آرمی چیف صاحب نے پچھلے اپنے دورے کے دوران جو پاکستانی ڈائسپورا تھا اس سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ آپ یوکرین کی طرف دیکھ رہے ہیں، پاکستان میں اس سے زیادہ معدنیات ہیں، اتنے ارب ڈالر کا انہوں نے گنوایا تھا، تو آئیں ہم سے تجارت کریں. اور یہاں پر پھر انہوں نے خیر وہ ایک پیرامیٹر بھی وزیر اعظم صاحب نے بھی سیٹ کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ ریفائنریز وغیرہ جو پروڈکٹ ہے وہ فائنل یہیں پہ تیار ہوگی. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بنیادی وجہ ہے کیونکہ انڈین جو ایجنڈا تھا وہ پاکستان کو کمزور کرنے کا تھا کہ یہ اندر سے پاکستان بلیڈ کرے، اکانومی اس کی بیٹھے، تو اب پاکستان نے یہ جوڑ لیا ہے اپنی ایک کہہ لیں کہ کمزوری کو ایک اسٹرینتھ، ایک طاقت کی شکل دیتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک کامیاب پالیسی؟ دیکھیے یہ جو BLA اور مجید بریگیڈ کے حوالے سے ان کو دہشت گرد تنظیمیں قرار دینے کا جو امریکی ایڈمنسٹریشن کا جو فیصلہ ہے،
یہ پاکستان کی سفارتی سطح پر بھی بہت بڑی کامیابی ہے اور یہ بھارتی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا ایک جھٹکا ہے، کیونکہ اس سے ان کا جو ایجنڈا ہے پاکستان کے اندر، خاص طور پر بلوچستان کے اندر جو فتنۃ الہندوستان اور ان کی جو پراکسیز ہیں، ان کے ذریعے جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں، ان کی سرپرستی کرنا تھا۔ اور اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی یہ کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ ان کے دورہ امریکہ کے دوران اس طرح امریکی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے اس طرح کا جو فیصلہ ہے اس کا اعلان جو ہے وہ بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اور جو بھارت کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے کہ جو 2 ماہ کے دوران یا 1.5 ماہ کے دوران ہمارے فیلڈ مارشل کا دوسرا دورہ امریکہ ہے، اس دوران پاکستان کے موقف کی جس طرح بین الاقوامی سطح پر پذیرائی ہوئی اور اس ریجن کے اندر پاکستان کا ایک رول بڑا، اور خاص طور پر جو مشرق وسطیٰ کے معاملات ہیں اور یہاں پر سینٹرل ایشیا اور جنوب ایشیا کے جو معاملات ہیں، ان میں پاکستان کی جو مشاورت ہے اور اس میں ہمارے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی جو مشاورت ہے، فیلڈ مارشل کے ساتھ جو مشاورت ہے، اور ہماری جو خارجہ پالیسی کی کامیابی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بھی ایک بڑا جو ہے وہ رول ہے۔ اور اس کے نتیجے میں دیکھیے کہ یہ سب کچھ جو امریکی پالیسی کے اندر جو تبدیلی اور شفٹ آیا ہے اس ریجن کے حوالے سے، اور خاص طور پر پاکستان کا جو کردار بڑا ہے، وہ جو ہے وہ انڈیا کو کسی صورت ہضم نہیں ہو رہا۔ اور اس سے نہ صرف آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی سفارتی محاذ پر پاکستان کو کامیابیاں مل رہی ہیں، دفاعی محاذ پر پاکستان کو کامیابیاں مل رہی ہیں، بلکہ معاشی محاذ پر میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا بریک تھرو ہے کہ ہمارے ساتھ جو معاہدہ، تجارتی معاہدہ ہونے والا ہے امریکہ کے ساتھ، اس میں نہ صرف ہماری ٹریڈ بڑھے گی، ہماری تجارت بڑھے گی، بلکہ پاکستان میں منرلز، معدنیات اور تیل کے جو ذخائر ہیں اور توانائی کا جو شعبہ ہے اور کرپٹو کرنسی اور AI کے جو شعبہ جات ہیں، وہاں پر بھی بڑے پیمانے پر پاکستان میں امریکی سرمایہ کاری آنے کے امکانات جو ہیں وہ بڑھ چکے ہیں، اور اس کے نتیجے میں یقیناً پاکستان کی معیشت جو ہے اس پر مثبت اثرات آئیں گے، اور یہاں پر لوگوں کے لیے روزگار کے جو نئے مواقع ہیں وہ پیدا ہوں گے۔ اور جس طرح یہ بلوچستان کے اندر جو کارروائیاں بھارتی حکومت کی سرپرستی میں کی جا رہی تھی، ان کے بارے میں پاکستان پہلے ہی آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے سامنے جو بھارتی ہاتھ اس میں ملوث ہے، اس کے شواہد اور حقائق اور ثبوت جو ہے وہ پاکستان دے چکا ہے۔ نہیں، ویسے میرا سوال یہ پیدا ہو رہا ہے ذہن میں کہ دیکھیں کہ دہشت گرد ان کو قرار دے دیا گیا، اب پاکستان جو ہے وہ کچھ ثبوت اس طرح کے، کوئی فنانشل جو ظاہر ہے کہ اس طرح کی جو کارروائیاں ہوتی ہیں وہ فنانشل ہیلپ کے بغیر نہیں ہو سکتی، وہ فیٹف وغیرہ اس طرح کی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، تو کیا پاکستان کو اب وہ وقت نہیں آ گیا کہ اس طرح کے ثبوت اکٹھے کرنے چاہیے اور انڈیا کے خلاف پیش کرنے چاہیے دنیا میں؟ دیکھیے، یہ جو کارروائی ہوئی ہے، یہ جو دہشت گرد تنظیمیں قرار دیا گیا ہے BLA کو اور مجید بریگیڈ کو، یہ معاملہ جو ہے اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے۔ یہ آگے بڑھ کر جو بھارت کی طرف سے بھارتی خفیہ ایجنسی را کے جو براہ راست روابط ہیں ان دونوں تنظیموں کے ساتھ، یہ شواہد دیے گئے ہیں تو ہوا ہے یہ ٹھیک ہے، یہ اور جو مالی سرپرستی ہے، حتیٰ کہ آپ دیکھیے کہ نہ صرف مالی سرپرستی کی جا رہی ہے، بلکہ جو ان دونوں تنظیموں کے جو افراد ہیں، وہ ان کے علاج معالجے کی سہولیات بھی جو ہے ان کو وہاں انڈیا کے اندر دی جا رہی ہے۔ یہ سارے ثبوت جو ہیں یہ پاکستان کی طرف سے پیش کیے جا چکے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اب وٹ نیکسٹ، جس طرح میں پہلے میرے ذہن میں آ رہی تھی بات کہ اب آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح بڑے وہ درجنوں کے حساب سے روزانہ کی بنیاد کے اوپر اندر داخل ہوتے ہیں پاکستان میں یہ دہشت گرد، اور پھر مارے بھی اسی حساب سے جاتے ہیں،
تو آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اب اسٹریٹجی چینج کرے گا یا پھر توبہ کر لے گا؟ اچھا، اس میں یہ دو پہلو ہیں، اور آپ کے پہلے والے سوال کا بھی جواب ہے جب آپ بات کر رہے تھے کہ کیا ہم نے کوئی ان کے مالی معاونت کے ثبوت دیے ہیں، تو یقیناً ایک تو یہ جو انہیں ڈکلیئر کیا گیا دہشت گرد تنظیمیں، وہ کچھ ثبوت فراہم کیے جاتے ہیں، انہی کی بنیاد پر یہ فیصلے ہوتے ہیں. زبانی کہنے پہ تو بھارت میں بھی بہت اسٹریٹجک نوعیت کے فیصلے ہوتے ہیں وہ ثبوت دیکھ کے نہیں ہوتے، وہ اس میں کچھ چیزیں. مفادات ہاں، دیکھ کے ہوتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت جب ایک مسلسل یرغار ہو رہی ہے دہشت گردوں کی، مسلسل پاکستان پر ان کی آمد ہو رہی ہے، ہر روز پچھلے 4 دنوں میں 50 سے زیادہ ان کو دہشت گردوں کو مارا گیا ہے، تو یہ موقع ہے اس وقت اس جنگ کا جس میں ہم گھرے ہوئے ہیں. تو یہ تو فائر فائٹنگ والے سچویشن ہے، ہم اس کو فی الحال اس کو کاؤنٹر کر رہے ہیں. پیرالل ظاہر ہے دوسری سائڈ پر یہ کام بھی ہو رہا ہوگا، ہمارے تمام ادارے اس پہ کام کر رہے ہیں، اور یہ جو کامیابیاں ہمیں ملی ہیں یہ ایک کولیکٹیو اور کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس کے نتیجے میں ہیں. اس میں حکومت کا، سیاسی قیادت کا، ہماری خارجہ پالیسی کا، ہماری وزارت خارجہ کا، افواج پاکستان کا، سب کا ایک کولیکٹیو رول ہے. اس سب کی بنیاد پر آج ہم اس پوزیشن پر کھڑے ہیں کہ ہندوستان پریشان ہے. یہ جو فائنینشیل ٹائمز کی خبر ہے، آپ یہ دیکھیں نا کہ ان کے مسائل کیا ہے. ہندوستان کو ایڈوانٹیج کیا تھا؟ ایک تو بنگلہ دیش کا ایڈوانٹیج تھا جس کے سر پہ وہ کھیلتے تھے کہ بنگلہ دیش کے ذریعے وہ پریشرائز کرتے تھے، وہاں پر ان کی مرضی کی حکومت تھی، وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا. افغانستان سے وہ کوشش کر رہے تھے در اندازی کی، وہ ہم نے مینیج کر لیا، اس کو کنٹرول کر رہے ہیں. ایران سے ایک کوشش تھی کہ اس کے بارڈر پر کچھ اس طرح کے ایلیمنٹس موجود تھے جو پاکستان میں در اندازی کر سکتے تھے. ہماری کامیاب خارجہ پالیسی کے نتیجے میں ایران کے ساتھ اب ہمارے اتنے بہتر تعلقات ہیں کہ یہ چیزیں سیٹل ہو رہی ہیں. دوسری طرف چین تھا جہاں پر بھارت جو ہے اس کو آنکھیں دکھاتا تھا اور اس کا خیال تھا کہ وہ چین سے مقابلے میں آ جائے گا، لیکن پاکستان کے ساتھ یہ جو مارکہ حق درپیش آیا 6 مئی سے 9 مئی کی صبح تک، رات تک، اس میں یہ بھی بڑا کلیئر ہو گیا کہ ہندوستان کے پاس یہ طاقت نہیں ہے. پھر پاکستان آ جاتا ہے جو براہ راست اس کے ہمیشہ سے نشانے پر رہا. پاکستان بننے سے لے کر آج تک 78 ایئرز میں ہندوستان نے کبھی بھی دل سے تسلیم نہیں کیا. اور بی جے پی خاص طور پر RSS کے وہ تسلسل سے چلتے ہوئے مودی صاحب کا جو وہ کردار ہے، وہ پاکستان مخالفت، پاکستان کی دشمنی، مسلمانوں کی مخالفت، مسلمانوں کی دشمنی کی بنیاد پر انہوں نے اپنی ساری سیاست چلائی. لیکن اب یہ سارے ایلیمنٹس ان کی اس سے نکل رہے ہیں، مائنس ہو رہے ہیں. وہ فرسٹریٹڈ ہے. ایک طرف تو ہندوستان کا وہ بڑی معیشت اور طاقتور فوج کا کانسیپٹ ختم ہو رہا ہے جو امریکہ کی طرف سے انہیں فیس کرنا پڑ رہا ہے. دوسری طرف پاکستان کے مقابلے میں بھی ان کی وہ پوزیشن اب نہیں رہی جو پاکستان کی مخالفت میں کر کے وہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر رہے تھے. میرا نہیں خیال کہ اب وہ ممکن رہے گا. اور تیسرا یہ وہ آرام سے بیٹھ سکتا ہے، سوال تو یہ ہے نا، وہ فرسٹریشن میں یہ نہیں آرام سے کب بیٹھا ہے، میں کچھ الٹا سیدھا کرے. اچھا، اس میں نہیں، 2 ایلیمنٹس ہو رہے ہیں. ایک تو یہ لوکل ٹیررزم، اس طرح کی جو پراکسی وار ہے وہ ہو سکتی تھی. دوسری تھی براہ راست جنگ. پراکسی وار سے وہ باز نہیں آ رہے، اور اس پہ زور اس وجہ سے ہے کہ جو براہ راست جنگ کی ان کی صلاحیت تھی وہ ختم ہو گئی ہے. پاکستان نے جس طرح سے منہ توڑ جواب دیا، A اور B، پوری دنیا میں جو انہیں ناکامی ملی ہے کہ ان کی سفارتی سطح پر جو ان کی آئسولیشن ہوئی ہے، اس کے بعد اب وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ براہ راست جنگ کے لیے دوبارہ آ سکیں. تو ان کے پاس صرف ایک ہی حل رہ گیا ہے، وہ بھرپور کوشش کر کے یہ پراکسی وار لڑ رہے ہیں. مختلف جگہوں سے پاکستان میں دراندازی کی جا رہی ہے، دہشت گردی کی کوشش کی جا رہی ہے. ان کے جو سلیپنگ سیلز تھے ان کو استعمال کیا جا رہا ہے، جو ان کے سہولت کار ہیں ان کو استعمال کیا جا رہا ہے. لیکن جس طرح سے اب ہم اس جنگ میں آ گئے ہیں، جس طرح سے مقابلہ کیا جا رہا ہے، جو نتائج ہمیں سامنے نظر آ رہے ہیں، میرا خیال اب ان کے لیے صرف ناکامی ہے. اور ان میں ہندوستان میں آپ یہ دیکھیں انہیں سیاسی شکست کا بھی سامنا ہو رہا ہے. بی جے پی کو کانگریس کے مقابلے میں جس طرح سے جمہوریت کا وہ پول کھل رہا ہے، وہ ساری چیزیں بھی ان کے لیے ہیں. تو وہ اس پریشر کو ریلیز کرنے کے لیے اب وہ صرف ان کے پاس ایک ہی راستہ رہ گیا ہے، براہ راست جنگ والا راستہ ان کے پاس شاید نہیں بچا. جس طرح وائٹ کالر کرائم جو ہے اس کو پکڑنا مشکل ہوتا ہے، اسی طرح یہ جو پراکسی ہوتی ہے اس کو بھی ڈیٹیکٹ کرنا، پکڑنا اور اس کے ثبوت لانا ذرا مشکل کام ہوتا ہے، اور اس کے لیے بڑی مشقت کرنی پڑتی ہے. انشاءاللہ کر لیں گے. میرا خیال ایک بات اس میں ضرور کہہ لینے دیں کہ دیکھیں آپ کے پاس شواہد تو موجود تھے، آپ کو یاد نہیں ڈوزیئرز تو دیے تھے بلوچستان کے والے سے، لیکن جب حالات چینج ہوئے ہیں نا، اب حالات اصل میں چینج ہوئے ہیں. اس سے پہلے امریکہ اپنا وزن ہندوستان کے ساتھ ڈال رہا تھا، اور جس ہندوستان کو وہ چین کے مقابلے پہ کھڑا کرنے کے لیے اس کی عسکری قوت کو ٹیکنالوجی کے ساتھ مشروط کر رہا تھا، اس کے خلاف تو اس نے کیا کھڑا ہونا تھا، تو وہ پاکستان کھڑا ہو گیا ہے. اور پاکستان کے کھڑا ہونے کے بعد وہ آج دفاعی محاذ پہ ہے. میں چونکہ انڈین چینلز دیکھتا ہوں،
کہ اس طرح کی نفسیاتی کیفیت میں نے کبھی کسی لیڈر پہ طاری نہیں دیکھی کہ ہر آنے والے دن کے اندر خود وہاں کی پولیٹیکل فورسز اور وہاں کے عسکری ماہرین یہ سوال اٹھاتے نظر آ رہے ہیں کہ یہ شکست سیاسی شکست ہے، عسکری شکست نہیں. لیکن عسکری شکست کا تو پوری دنیا گواہ ہے کہ پاکستان کی فضائیہ نے ان کو دھول تو چٹائی ہے. اور آج اگر پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو دنیا میں عزت مل رہی ہے تو ان کی حیثیت اور اہمیت ایک فاتح جرنیل کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عسکری محاذ پر تو ہم ایک خود انحصاری کی منزل پہ پہنچے ہیں، ایک بڑی فتح ملی ہے. اصل ایشو اب جو ہے ایک دہشت گردی کا سدباب ہے، دوسرا معاشی حوالے سے خود انحصاری کی منزل پہ پہنچنا ہے. عمران صاحب پاکستان کے اندر پوٹینشل موجود ہے. بدقسمتی یہ دیکھیں یہ یوم آزادی ہے، یہ آزادی کا مہینہ ہے، لوگوں کے اندر ایک جوش و خروش ہے. اگر آپ کی سیاسی لیڈرشپ دنیا کے اندر قومیں جو ہیں اپنے یوم آزادی کو بڑے جوش و خروش سے مناتی ہیں اور جو سیاسی لیڈرشپ ہوتی ہے وہ اتحاد اور یکجہتی پیدا کرتی ہے. بالکل ٹھیک. یہاں پر بدقسمتی یہ دیکھیں ہے. بات یہ ہے سلمان صاحب کہ پاکستان کے بارے میں مسلسل سوچا جا رہا ہے تو اس کے نتائج بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خیر کے برآمد کر شر میں سے خیر نکل آ رہا ہے. آپ کی اکانومی پرائم منسٹر کی اگر آپ دیکھیں باڈی لینگویج دیکھیں وہ بھی آج کل جی تو سارے کے سارے جو ہیں وہ چونکہ سبجیکٹ پاکستان ہے، پاکستان کے اوپر فوکس ہے، پاکستان کے لیے بہتری کس طرح، جنگ کے بعد جو اسٹریٹجک مووز ہیں یہ اس کے نتائج ہیں کہ امریکہ آپ کی طرف کس طرح کھینچا چلا آ رہا ہے. جنگ سے پہلے اور جنگ کے بعد جو وزیر اعظم کی ایفرٹس ہیں معاشی محاذ پر دنیا بھر میں دوسرا ایک اور بات جب ہم امریکہ کی بات کر رہے ہیں نا کہ یہ دہشت گردی کی جنگ بنیادی طور پہ امریکہ کی جنگ تھی. پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے یہ جنگ دنیا کو جیت کے دکھائی. پاکستان کی فوج کی دنیا تعریف کرتی نظر آئی. انہوں نے دیکھا کہ جب پاکستان عسکری حوالے سے اتنا طاقتور ہے، پاکستان ایک نیوکلیر پاور ہے، اور اگر یہ معاشی حوالے سے بھی آگے کی طرف بڑھ گیا تو پھر بڑی قوت کے ساتھ کیا ہوگا، ایک چھوٹی قوت اس خطے کے اندر رول کرے گی. میرا خیال پاکستان کا ایک بڑا کردار سامنے آ. پاکستان کی فوج سے دو ایلیمنٹس جو ہیں وہ ایک انٹرنیشنلی ایک لوکلی دونوں اکٹھے ہی ہیں، یک زبان تنگ ہیں اور اپنی وہ تنگی کا برملا اظہار کرتے رہتے ہیں. ایک آپ کے ہمسائے میں بیٹھے ہیں، دوسرا تکبر اور غرور کا سر ہمیشہ نیچا رہتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، آپ 22 اپریل کی جب بات کرتے ہیں، 17 اپریل 12 اپریل اور 5 اپریل میں نے وہ نکال کے کلپ رکھے ہوئے ہیں. وہ کہتا تھا کہ پاکستان پہ چڑھ دوڑیں گے، پاکستان کو سبق سکھائیں گے، لیکن آپ کی فوج خاموش تھی. اور وہ کہتے ہیں نا خاموش پانی بڑا گہرا ہوتا ہے. جی کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہماری دفاعی پالیسی ہے، جارحیت کی تو منہ توڑ جواب دیں گے. یہ صرف منہ توڑ جواب تک ہی کام نہیں رہا. لیکن دیکھیں کہ یہ جو ان کے ہم زبان ہم خیال پاکستان کے اندر موجود ہیں وہ 14 اگست کو میرے منہ سے پتہ نہیں ان کی وجہ سے 15 اگست نکلتا ہے کہ وہ 14 اگست کو احتجاج کے موڈ میں ہیں. میرا خیال ہے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، جب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں ان کی پارٹی کے اندر بھی ایک رد عمل موجود ہے. میں آپ کو بڑے وثوق سے بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری پاکستانیت بھی مشکوک ہو. دیکھیں یہ یوم آزادی پہ میں آپ کو تاریخی بات بتا رہا ہوں، یا آپ مجھے بتا دیں، آج تک آپ کی 5 صدی کی تاریخ میں کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی نے یوم آزادی پہ احتجاج کا اعلان نہیں کیا. اور وہ نام دے رہے ہیں کہ ہم آپ کو وہ والی آزادی دلوائیں گے جو قائد اعظم ڈیفینسو ہوئے ہیں نا. جب آپ پروگرام میں یہ بات ڈسکس کرتے ہیں تو پھر وہ ڈیفینسو ہوئے ہیں. اور وہ سر وہ دعویٰ یہ کرتے ہیں خالد قیوم صاحب کہ جو قائد اعظم اس قوم کو آزادی نہیں دلوا سکے ہم وہ آزادی دلوائیں گے. بھئی جڑا کام قائد اعظم نہیں کیتا تسی نہ کرو. سلمان صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ ان کی پارٹی کے اندر بھی اس حوالے سے پریشر ہے اور دباؤ بھی ہے کہ 14 اگست یوم آزادی کے روز کوئی احتجاج جو ہے وہ نہ کیا جائے اور پوری قوم کو جو ہے ایک یکجہتی کا اظہار جو ہے وہ کرنا چاہیے. آج بھی دیکھیے اعظم سواتی آج جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں ان کا واضح طور پر ایک بیان آیا ہے کہ پی ٹی آئی نے کوئی احتجاج کا اعلان نہیں کیا اور جو احتجاج کی بات اور فیصلہ ہے یہ غلط ہے. اور اس طرح کی اور بھی آوازیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے اندر سے بھی اٹھ رہی ہیں اور پچھلے یوم آزادی پر بھی انہوں نے اس طرح کوشش کی کہ جو عوام پاکستان کے عوام بڑے شہروں کے اندر مختلف شہروں کے اندر نکلے ہوئے تھے جشن آزادی منانے کے لیے، ان میں گھس کر انہوں نے احتجاج کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہی. اس دفعہ بھی ان کی کوشش ہے کہ کوئی ویڈیو احتجاج جو ہے وہ کر لیں. ایسے احتجاجوں کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ثابت کیا کرنا ہوتا ہے؟ سبز ہلالی پرچم کے علاوہ کسی پارٹی کا ایجنڈا لوگ برداشت نہیں کریں گے. آپ بھی یہاں، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، یہ 14 اگست بھی آئے گا، لوگ نہیں، اس دفعہ لوگ رد عمل دیں گے. دیکھیں یہ یوم آزادی عام آدمی کا ہے، پولیٹیکل پارٹیز کا نہیں ہے. پاکستان کے 24 کروڑ عوام کا اپنا جوش و خروش ہے. عمران صاحب آپ نے نیٹ پہ
ایک صفائی کرنے والا بچہ جس کا پیچھے جھاڑو ہے، اس نے پرچم ساتھ سائیکل کے پہ پرچم اٹھایا ہوا ہے، اور یہ جو جوش و خروش ہوتا ہے یہ عام آدمی کا ہوتا ہے، اور وہ لوگ یہ برداشت نہیں کریں گے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی ان کے یوم آزادی کو سبوتاژ کرے۔ اچھا نور اللہ صاحب، بات یہ ہے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ہم احتجاج نہیں کر رہے، پاکستان تحریک انصاف کا ایک کہہ لیں کہ وہ جو اصل جن ہے وہ اس کا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، سوشل میڈیا، اور اس میں وہ جو پھر ان کی وہ ٹرولنگ ہوتی ہے، یہ پریشر کون لے گا؟ اعظم سواتی صاحب کے خلاف آپ کو لگتا نہیں کہ شروع ہو جائے گا کام؟ اعظم سواتی صاحب کے خلاف بھی شروع ہوگا۔ سلمان مجھے اکرم تو راجہ کبھی صاحب کبھی لگتا ہے ہائی جیک کر لیا پارٹی کو، سلمان اکرم راجہ صاحب نے سوشل بھی میڈیا یہی بات کی ہے، کچھ اور لوگ بھی کریں گے۔ اس کا آپ حقیقت سے نظریں نہیں چرانی چاہیے۔ پی ٹی آئی بار بار احتجاج کی کال دے کر ناکام ہو چکی ہے۔ 14 اگست انہیں ایک ایڈوانٹیج یہ نظر آتا ہے کہ لوگ جشن منانے کے لیے، اپنے ملک سے محبت کے اظہار کے لیے سڑکوں پہ نکلے ہوں گے، تو ہم اس کراؤڈ کو ہائی جیک کر لیں، وہاں پر اپنے جھنڈے لہرا کے یہ دکھائیں کہ یہ ہمارے لیے نکلے ہیں، جبکہ حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں۔ وہ بار بار کوشش کر چکے ہیں، بار بار کال دیتے ہیں، لیکن لوگ نہیں نکل رہے۔ اچھا پاکستان میں تو چلے ان کو یہ ہوتا ہے کہ جی حکومت روک لیتی ہے، بڑا کوشش کر کے حکومت زبردستی روک لیتی ہے۔ پاکستان سے باہر کہاں نکلے ہیں؟ بار بار انہوں نے کوشش کر لی۔ تازہ ترین آرمی چیف کے دورے پر آپ دیکھ لیں، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ احتجاج ہو جائے، کوئی لوگ نہیں آئے۔ امریکہ میں وہ ٹیمپا میں ان کے 9 لوگ وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے سڑک پہ ٹوٹل، اور جبکہ ان کا کلیم یہ ہے کہ پاکستانیوں کا جو ہے 95% سے زیادہ پاکستانی، وہ تو خیر پاکستان میں کہتے ہیں، پاکستان سے باہر تو ان کے خیال میں 100% پاکستانی صرف ان کے ساتھ ہیں۔ اچھا جبکہ اندر بہت بڑا کراؤڈ تھا، اور خیر اس دن تو ان کا کوئی کراؤڈ تھا ہی نہیں، وہ احتجاج بھی نہیں تھا۔ اس سے پہلے جب انہوں نے احتجاج کیا تو ٹوٹل 9 لوگ وہاں پر کھڑے ہوئے تھے۔ تو وہ لوگ تنگ آ چکے ہیں احتجاج کی سیاست سے، کیونکہ احتجاج کا مقصد ایک شخص کی رہائی ہے، پاکستان کے مسائل نہیں ہیں، پاکستان کی ترقی کی بات نہیں ہو رہی، پاکستان کے لوگوں کو ریلیف دینے کی بات نہیں ہو رہی، پاکستان کے لوگوں کے مسائل حل کرنے کی بات نہیں ہو رہی، وہ صرف ایک فرد کے لیے بات کر رہے ہیں۔ ایک 2 منٹ رہ گئے سلمان صاحب، ایک بڑی پازیٹیو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی تھی اے پی سی والی، اس میں چلیں کم از کم کوئی سیاسی بات، کوئی ایجنڈا تو نظر آیا تھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس ایجنڈے کو لے کے آگے بڑھے گی؟ آپ اس اے پی سی کا اعلامیہ دیکھیں تو ان میں ڈائیلاگ کی بات کی تھی، تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ بھئی آپ اپنی پارٹی کے لیڈر کو بتائیں نا، اور تو کسی کے لیے نہیں تھا کہ کیا وہ ڈائیلاگ پہ تیار ہے۔ جب اے پی سی ہوئی اس سے 2 روز پہلے انہوں نے کہا کہ ڈائیلاگ کے دروازے بند، ہم احتجاج کریں گے۔ دیکھیں جو بات نور اللہ صاحب کہہ رہے ہیں، اب احتجاج کارگر نہیں ہوگا۔ آپ جس احتجاج کی بات کر رہے ہیں، آپ نے اور میں نے وہ احتجاج دیکھے ہوئے ہیں جو کارگر ہوتے تھے، ان کے پیچھے تھپکی ہوتی تھی، ان کے پیچھے وسائل ہوتے تھے، ان کے پیچھے اشارے ہوتے تھے۔ اور عمران شفقت صاحب، سیاسی کارکن بڑا تیز ہوتا ہے، وہ تب زیادہ تیز ہوتا ہے جب آگے اقتدار نظر آ رہا ہو۔ جب اقتدار نظر نہ ہو، آگے جیلیں ہو اور مقدمات ہو، تو پھر وہ ویسے سرگرم نہیں رہتا، اور یہ اپنی سیاسی آگ کا ایندھن سیاسی کارکنوں کو بنانا چاہتے ہیں۔ سیاسی کارکن اس کام کے لیے نہیں ہوتے، سیاسی کارکن ایسٹ ہوتے ہیں۔ کوئی احتجاج نہیں ہوگا، اور یہ 14 اگست ٹیسٹ کیس ہے، لوگ پاکستانیت پہ اثر انداز نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے، ہر دفعہ وہ کہتے ہیں جی کہ اب کی بار ہر دفعہ ناکام ہوتے ہیں، بس اگلی بار، اس کا کیا حل ہے؟ اچھا دیکھیے، منٹ رہ گئے ہیں میرے خیال بلکہ 30 سیکنڈ۔ جس طرح 5 اگست کو ناکام ہوا، اسی طرح 14 اگست کو بھی یہ ناکام ہوگا۔ اور نور اللہ بات کر رہے تھے کہ ملک سے باہر بھی نہیں کر سکے۔ بھائی جہاں ان کی حکومت ہے کے پی میں، وہاں پر کون سا بڑا انہوں نے شو کر لیا، وہاں پر کون سا بڑا احتجاج کر لیا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پناہ گاہ ہے پی ٹی آئی کی ملک بھر سے لیڈرشپ کی، کے پی، یہ پناہ گاہ ختم ہونے والی ہے، نہ کرو، اور جلد ہی آپ دیکھنا اس حوالے سے یہ ختم ہونے والی ہے۔ اور وہاں پر جو آپ وہاں کا ماڈل دیکھیں، جو گنڈا پور کا ماڈل چل رہا ہے، اب وہ تو میں اس حوالے سے میں بات نہیں کر سکتا۔ میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اب اپنا گاہ لمبا عرصہ چلنے کے لیے خالد قیوم صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سلمان غنی صاحب گواہی دے رہے ہیں، خالد قیوم صاحب اتنی کچی بات نہیں کرتے، پیچھے کوئی نہ کوئی بات ہے۔ یہ پروگرام ختم، چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، آپ سے میں اجازت لیتا ہوں، اور اجازت لینے کے بعد میں ان سے ذرا پوچھتا ہوں کہ اصل خبر بتائیں۔ اللہ حافظ، کل آپ سے دوبارہ ملاقات کرتے ہیں، اجازت